جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں. جی آپ کے سوال کے جواب میں کچھ اس میں اضافہ نہیں کر سکتا. جو آپ نے باتیں کی ہیں بالکل ٹھیک ہیں. مثبت انداز سے اگر آپ اس اندوناک واقعے کو دیکھنا چاہیں تو اس کا بھی ایک زاویہ ہے کہ اس کا ریئیکشن ریاست کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے ٹھیک آئے, ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا, اور اس کے اوپر فوری کارروائی کا حکم دیا گیا جو کہ بہت اچھی بات ہے. لیکن جو ٹرینڈ چل گئے ہیں ان ٹرینڈز کا بھی ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے. میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر ان ٹرینڈز کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے تمام واقعات ہو رہے ہیں. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ خام خواہ ہم لوگوں کو بھڑکا کر جو وقتی طور پر ہم اپنے آپ کو فیم دلوانا چاہتے ہیں وہ بھی شاید اس کے اندر حصہ ڈال رہا ہوگا. لیکن جو واقعات ہوئے ہیں ان کا تعلق صرف وقتی کسی واقعے سے نہیں ہے. یہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کی سوچ بہت عرصے سے اس کی ساخت ہوئی ہے, اس کو بنایا گیا ہے. اس کے اندر ڈراموں کے اندر جو کردار بنائے گئے ہیں وہ ڈرامے جو ہیں وہ بھی ساخت سازی میں حصہ لیتے ہیں ذہن کی. جو سیاسی طور پر ہم نے محاورہ اپنا لیا ہے وہ بھی ساخت سازی میں حصہ ڈالتا ہے. جو ریاست کے اہم لوگ ہیں, حکومت کے نمائندگان ہیں, ان کے رویوں سے بھی یہ چیزیں بنتی ہیں. تو میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جب آپ ایسے رویے بنا دیتے ہیں اس کے بعد پھر یہ واقعات جو ہیں یہ انیویٹیبل ہو جاتے ہیں. ان رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. صرف ہم اس کے اوپر تکیہ نہیں کر سکتے. اگرچہ یہ اچھی بات ہے کہ ریاست نے اس کے اوپر یا حکومت نے فوری طور پر رد عمل دیا ہے, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں ہے. لیکن بہت ہی انفارچونیٹ ہے اور مجھے لگتا ہے یہ خدشہ میں رہی ہے کہ یہ تبدیل نہیں ہوگا, یہ چلتا رہے گا. السلام علیکم طلعت صاحب. سر ایک سوال تھا. سم تھنگ دیٹ از مائنڈ باگلنگ از لائک اف یو نو دیٹ ایم کیو ایم بنانے والے جماعت تھی. They knew the organization, they knew the structure, they knew everything. And then MQM came in. So who is behind Taliban? How do they know the structure, custom taxes, duties? Come on, they're not like big, high, I'm sorry, like high universities. Or somebody has taught them all this. Who is that? Shukriya. جی میں آپ کے سوال کی سمت جو ہے میں سمجھ رہا ہوں. فرینکلی یہ آپ کو ویسے پتہ ہوگا کہ ایم کیو ایم کا جو سٹرکچر ہے بہت سارے اس کے جو اوریجنل ممبرز تھے وہ جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا. تو ان کو تنظیم, نظم اور جماعت چلانی کیسے ہے ایسے وہ بالکل گھامڑ نہیں تھے. ان کو پتہ تھا کہ جماعتیں بنتی کیسے اور چلتی کیسے ہیں اور تنظیم کیسے رکھی جاتی ہے اور فلو آف اتھارٹی کس طریقے سے ہوتا ہے. تو یہ بالکل انہونی نہیں ہے کہ ایم کیو ایم نے کہاں سے بورو کیا یہ سٹرکچر. اب اس کے ساتھ انہوں نے بعد میں کیا یہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ان کو سٹرکچر کے بارے میں علم تھا. لیکن بنایا ان کو گیا تھا, ان کو ویسے شاباشیاں دی گئی تھیں, ان کو ویسے فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا کیونکہ اس وقت سیاسی نظریہ ضرورت کے تحت ہم نے یہ جماعت بنوائی اور اس کے بعد اس نے بہت پاپولیرٹی بھی حاصل کی. لیکن اس پاپولیرٹی کے ساتھ اس کی قیادت نے جو کیا وہ بھی ہمارے سامنے. طالبان جو ہیں یہ آپ کو میں بتا دوں کہ ان کو دنیا بھر سے بہت سے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں نا ان کی معاونت حاصل ہے. یہ آپ کو حیرانی ہوگی یہ سن کے. تو ایسا نہیں ہے کہ بیٹل فیلڈ سے اٹھ کے یہ آ گئے ہیں اور انہوں نے کام شروع کر دیا ہے. افغانستان کو یہ گورن نہیں کر پائیں گے, یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. بہت بڑا میں بیان دے رہا ہوں لیکن آپ اس کو مارک کر لیں کہ سب سے بڑا بحران جو ہوگا نا گورننس کا بحران ہوگا. افغانستان بہت ہی کمپلیکس ایک نظام بن گیا, تو اس کو ایک نظریے والی جماعت جو ہے وہ اپنے پارٹی کے جھنڈے کے نیچے نہیں چلا سکتی. اور یہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے بیٹل فیلڈ چیلنج تو کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ یہ ہوگا کہ افغانستان کو گورن کیسے کرنا. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ بالکل ہی ان کو وہ فارغ ہے عقل سے, تو ایسا نہیں ہے. وہ ایک طویل عرصے سے افغانستان کے اندر رہ چکے ہیں اور 5 سال افغانستان میں حکومت کر چکے ہیں, تو ان کو اندازہ ہے. لیکن ظاہر ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. جس طرف آپ جا رہے ہیں اس طرف میں آپ کا اشارہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے ان کو سپورٹ ملی ہے. لیکن فرینکلی آن دیئر اون وہ دنیا بھر سے سپورٹ حاصل کر سکتے ہیں. بہت ساری رائٹ ونگ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جو طالبان کی ایڈیالوجیز کو کلی طور پر تو نہیں مانتے ہیں,
لیکن اتنا مانتے ہیں کہ ان کی مدد کر سکیں. تو یو ول بی سرپرائز کہ دنیا بھر سے کتنے لوگ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اچھی اچھی یونیورسٹیز سے نکلے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ان کو کتنی مدد فراہم کر سکتے ہیں. لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ کل کے بچے نہیں ہیں جو بیٹل فیلڈ سے اٹھ کے طاقت میں آ گئے. 5 سال انہوں نے افغانستان کو گورن کیا ہوا. حنیف بول رہا ہوں نیو کاسل سے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جنرل باجوہ کی یوٹیوب صحافیوں سے ملاقاتیں کیا معنی رکھتی ہیں؟ کیا یہ جنرل باجوہ کی ڈیوٹی میں شامل ہے؟ پلیز جواب دیں. جی جنرل باجوہ کی ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے. میں نے تو پہلے بھی کہا کہ اگر ان ملاقاتوں کا تعلق خارجی اور دفاعی امور کے ساتھ ہے تو ہر ڈپارٹمنٹل ہیڈ جو ہے وہ یہ بریفنگز کر سکتا ہے. پینٹاگون کے آفیشلز کرتے ہیں, سی آئی اے کے آفیشلز کرتے ہیں, ڈی او ڈی کے آفیشلز کرتے ہیں. ہندوستان کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. اپنے موضوع سے متعلق اگر آپ نے بریفنگ کرنی ہے تو بالکل ٹھیک ہے, اس کے اندر اضافی معنی تلاش نہیں کیے جاتے. لیکن چونکہ پاکستان میں آرمی چیف کے عہدے کے گرد اتنی سیاست گھومتی ہے اور موجودہ آرمی چیف جو ہیں اسی عہدے پر فائز ہیں, تو اس وجہ سے یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ صرف اور صرف جو دفاعی اور خارجی امور ہیں اس کے ذمہ میں نہیں دیکھی جاتی. اسی وجہ سے آپ جیسے سوال بنتے ہیں. تو ان حالات میں میرے خیال میں اوپن بریفنگ کریں زیادہ بہتر ہے. لوگوں کو بلائیں اور سب کو بتائیں تاکہ یہ جو خیال ہے کہ اپنی جو عہدے کی ضرورت ہے یا اس کی جو اتھارٹی ہے اس سے کہیں آگے جا کے آپ کام کر رہے ہیں یہ نہ پنپیں. لیکن اگر آپ اس طرح ملاقاتیں مسلسل کرتے رہیں گے تو پھر ظاہر ہے یہ امیج ری انفورس ہوگا کہ یہ صرف آپ کی ڈیوٹی سے متعلق جو امور ہیں وہ انہی پر فوکس نہیں کرتی ہیں, اور پھر اس کے بعد خبریں بھی بعد میں ایسی ہی بنتی ہیں. جی السلام علیکم. محمد سرور فرام سویڈن. آج کل آپ کی تجزیات سے محسوس ہو رہا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کی طرز سیاست سے اور شہباز نواز کے بیانیے میں فرق کی وجہ سے ان کا یہاں مقامی ووٹر متاثر ہو رہا ہے اور تذبذب کی صورتحال سے دوچار ہے. لہٰذا ان کو واضح پالیسی اختیار کرنی چاہیے. سوال یہ ہے کہ جب 3 وقت کے منتخب وزیر اعظم کو چور ڈاکو قرار دے کر ذلیل و رسوا کر کے ملک سے باہر نکال دیا جائے اور جب یہ بیمار شخص اپنے گھر سے نکلے تو اتار کے لونڈے چور ڈاکو کے نعروں کے ساتھ اس کے پیچھے لگا دیے جائیں, مریم نواز کو سوشل میڈیا پر بدنام کیا جائے اور جو بولے اسے یا تو اٹھا لیا جائے یا غدار قرار دے کر جیل میں بند کر دیا جائے, تو پھر اس طرح کے حالات میں یہ لوگ اور کیا کر سکتے ہیں؟ اس طرح کے حالات میں یہ لوگ جتنی سپیس ملتی ہے اس میں کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ان کی مخالف قوتوں سے مخاطب ہونے کی بجائے سیاست دانوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. قصور غیر آئینی قوتوں کا ہے یا سیاست دانوں کا جن کا ملک میں جینا بھی حرام کر دیا گیا ہے؟ کائنڈلی سوال کا جواب دینے کی کوشش کیجیے گا. دیکھیں, غیر آئینی قوتوں کے اوپر تو ہم بہت بات کرتے ہیں. غیر آئینی قوتوں کے اوپر بات کرتے کرتے تو ہمیں بہت عرصہ ہو گیا, اور لیکن غیر آئینی قوتیں جو ہیں ان کے ساتھ نپٹنے کے لیے جو انداز اپنایا جاتا ہے اس انداز کا بھی ہم نے تجزیہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو ایک تو ظاہر ہے غصہ اتنا کوٹ کوٹ کے بھر گیا ہے عوام میں, اور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیوں وہ کوٹ کوٹ کے بھر گیا ہے غصہ. خود مجھے بھی بہت غصہ آتا ہے بعض اوقات, اور پھر اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ جی یہ غصے سے تجزیہ نہیں ہو سکتا. لیکن غصہ آتا ہے, یہ قدرتی عمل ہے کہ ہم اپنے نقطہ نظر کے علاوہ کوئی نقطہ نظر سننا نہیں چاہتے. تو بنیادی گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے باتیں کی بالکل ٹھیک ہیں, لیکن جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے غیر آئینی قوتوں سے نپٹنے کا, آپ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, اس کا بھی ہم نے کوئی تجزیہ کرنا ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. وہ تجزیہ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں وہ تو آپ نے جو ہے سیاستدانوں کے پیچھے آپ لگ گئے ہیں, اصل کام تو کوئی اور کر رہا ہے. تو سیاستدانوں کی غلطیاں ان کے اپنے گلے پڑتی ہیں جی. کہ پی ڈی ایم کو ہم ڈسکس نہیں کریں, کہ شہباز شریف کی پالیسی جو ہے اس کو ڈسکس نہیں کریں, وہ ڈسکس کرنی چاہیے. جب ہم نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مکمل طور پر یک طرفہ ہو کر بات کر رہے ہیں. یہ ضرور ہے کہ جو غیر آئینی قوتیں ہیں, جو نظام کا جبر ہے وہ سیاستدانوں پر, اپوزیشن کے سیاستدانوں پر حاوی ہے, دوسروں پر تو رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں, اور اس وجہ سے اس کے اوپر زیادہ توجہ ہونی چاہیے. اور ہماری پرسنٹیج بھی ذرا زیادہ ہے, ہم بہت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, سیاستدانوں کو سپیس نہ فراہم کرنے کی بات کرتے ہیں, نظام کے تسلسل کو برقرار نہ رکھنے کی بات کرتے ہیں.
جو پرسیکیوشن ہوتی ہے اس کی بات کرتے ہیں, ہائبرڈ سسٹم کی بات کرتے ہیں, ڈائیاکی کی بات کرتے ہیں, سب باتیں ہم ہی کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی کرنے کی ضرورت ہے جس کے اوپر آپ نے اعتراض اٹھایا, لیکن آپ کا اعتراض سر آنکھوں پر. السلام علیکم سر. یہ کچھ دن پہلے فواد چودھری صاحب انوائٹڈ تھے جیو کے ایک پروگرام میں, تو اینکر صاحب ان سے کوئی سوالات کر رہے تھے, تو ان کو وہ ہر سوال پہ وہ جواب ہو رہے تھے, ان کو جواب نہیں کوئی آتا تھا, کیونکہ نہ تو گورنمنٹ نے ایک رپورٹ ایشو کی تھی ٹویٹس کے بارے میں جو فیک اکاؤنٹ سے نکلے ہیں, تو جس میں افغانستان کی اور انڈیا کی ایجنسیاں بھی انوالو تھیں. تو فواد چودھری کو جواب نہیں آ رہا تھا, تو فواد چودھری جو ہے نا وہ ان کی پیٹرٹزم پہ اور ان کے چینل کی پیٹرٹزم پہ بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ جیو کتنا وطن ہے اور آپ کتنے کے ہیں. تو اگر انہوں نے بیچاروں نے ٹی وی پہ بھی آ کے تیاری کر کے نہیں آنا ہوتا, پریس کانفرنس بھی تیاری کر کے نہیں کرنی ہوتی, تو کیا ضرورت ہے سر؟ کام تو چل ہی رہا ہے. پاکستان کے کاروبار تو جیسے چل رہے ہیں ویسے چل ہی رہے ہیں. یہ بولیں گے تب بھی اسی طرح کے چلیں گے, نہیں بولیں گے تب بھی اسی طرح کے چلیں گے. تو ضرورت کیا ہے بے عزت ہونے کی ان کو آ کے اس پہ ٹی وی چینلز کے اوپر کہ کسی نے بندوق تو نہیں تانی ہوئی ان پہ. اگر کسی بات کا ان کو پتہ نہیں ہے یا یہ تیاری نہیں کر کے آتے تو ضرورت ہی نہیں آنے کی, انکار کر دیا کریں. جی ہاں, یہ حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والے ہیں. یہ پہلے ادوار میں کیا کہتے ہوتے تھے حب الوطنی یا غداری کے الزامات لگنے پر, میں اس پر نہیں جاتا. ایک تو انتہائی بودی رپورٹ انہوں نے بنائی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو الیکشن ہوئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے, اس پر یہ الزام لگتا تھا کہ رشیا کی طرف سے جو ہیکرز ہیں, ان کے ریاست کے نمائندگان جو ہیں, انہوں نے آ کے جو طوفان مچایا اس الیکشن کے اندر, لوگوں کے اذہان تبدیل کیے, تو انہوں نے مینیپولیٹ کیا. تو وہ جو لوگ امریکہ کے اندر سے وہ ٹرینڈ بنا رہے تھے ہیش ٹیگ کر کے, اگر ان ٹرینڈز کو رشنز ہائی جیک کرتے ہیں تو آپ ان لوگوں کو غدار کہنا شروع کر دیں گے. وہ تو اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ تو تجزیہی بودا ہے کہ جی انڈیا نے اس کے اندر ٹویٹس کیوں ڈالے ہیں. تو اگر ہندوستان کی طرف سے اس کے اندر ٹویٹس ڈالے جا رہے ہیں تو آپ روکیں ان کو. یہاں پر جو لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں, آپ ان کو مورد الزام کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا, اپوزیشن پارٹیز کے بیچ میں نام لکھے ہوئے ہیں. جن پارٹیوں کو خود کالعدم قرار دیتے ہیں ان کے نام ہی نہیں لکھے ہوئے, اور نمبرز جو کوٹ کرتے ہیں اس کا رپورٹ کے اندر وجود ہی نہیں ہے. تو یہ ایسے معاملات کو چلانے والے جو لوگ ہیں ان کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے. بس طلعت صاحب, ہر سال ملک میں سول اور ملٹری ایوارڈز کی جو بندر بانٹ ہوتی ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی آبجیکٹیو کرائٹیریا نہیں ہوتا, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. لیکن اس سال تو ایوارڈز کی غیر منطقی تقسیم نے ایک نئی معراج, ایک نئی انتہا کو پا لیا ہے. جن 126 افراد کو سول ایوارڈز دیے گئے ہیں اس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں, قلمکار, فنکار, گلوکار, سوشل ورکر, درجنوں انجینئر اور ایجوکیشنسٹ, اور ایک چینل کے مالک صاحب بھی. اگر کوئی نہیں تھا تو وہ ڈاکٹرز تھے, پیرامیڈکس تھے, نرسز تھیں جنہوں نے کرونا کے محاذ پر ملک اور قوم کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر دیں. کتنے ہی لوگ تھے پچھلے سال جنہوں نے مریضوں کو سنبھالتے اپنی جانیں ہار دیں. ایک میڈیکل یونیورسٹی کے تو آپ کو یاد ہوگا وی سی صاحب بھی انتقال فرما گئے تھے. یوں کہیے کہ گزشتہ ایک سال میں ان سے بڑھ کر کسی طبقے نے خدمات انجام نہیں دی, اور ان کے لیے محض ایک ایوارڈ بھی نہیں. اس قدر حوصلہ شکنی. گزارش ہے کہ ہماری بہاف پر آپ حکومت سے مطالبہ کیجئے کہ فی الفور اپنی غلطی تسلیم کرے, ایوارڈ چننے والوں کی کمیٹی کے نام سامنے لائے اور اسے سزاوار قرار دے کر اسے تحلیل کرے, آئندہ کے لیے کوئی معروضی نظام اور معیار وضع کرے, اور اس سال کی لسٹ میں اضافہ کرتے ہوئے طب کے شعبہ سے منسلک لوگوں کو بھی نامزد کرے. آپ سے گزارش ہے کہ ساری صورتحال پر تبصرہ کیجئے. شکریہ. دیکھیں جی, اس سوال کے جواب میں کچھ نہیں ایڈ کروں گا. میں آپ سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں, اور حکومت کے نمائندگان کے سامنے آپ کا سوال جو ہے بطور تجویز رکھ رہا ہوں کہ جو ڈاکٹرز اور نرسز اور پیرامیڈکس ہیں جنہوں نے کرونا کا جو فرنٹ کے اوپر جا کے لڑے ہیں اور جنون شہادتیں انہوں نے حاصل کی ہیں, ان کو آپ کسی بھی ایوارڈ کی تقسیم سے علیحدہ نہیں رکھ سکتے. جو انہوں نے کام کیا ہے اسی پر ان کو ایوارڈ ملنے چاہیے, بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کے نام پر ایک اسپیشل ایوارڈ باقاعدہ ترتیب دینا چاہیے. اس کی وہی اہمیت ہونی چاہیے جو اہم ترین ایوارڈز کی ہوتی ہے.
بہت بڑا کام ہوتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے اتنی بڑی خطرناک موذی انفیکشن کے منہ میں ہاتھ ڈال کر لوگوں کی جانیں بچانا. میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور آپ کے سوال کو بطور تجویز میں حکومت کے سامنے رکھتا ہوں.